بدترین قتل عام جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب کے سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب بے بس تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی فائر، سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بے یک وقت گونجی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھی، بیوہ ہو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتھڑے اور نیم مردہ کراہت انسان کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خون رقص کچھ دیر تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئی۔ بڑی بڑی قبریں کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ مردوں کے ساتھ زندوں کو بھی دفنا دیا گیا۔ لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان عورتوں کی جانب جو میدان کے چار جانب ایک دوسرے کے قدم سے لپٹی رو رہی تھیں۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چنگیز ثانی کو چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر میں موت کا پہرا طاری تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کی پناہ گزین کیمپوں سے نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی کہانی ہزاروں یا سینکڑوں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی، اور یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں تو ایک بار سربرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکی کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں رہتے آئے تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔
اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادج کے سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا، اور قبضے کے فوری بعد ہی مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا گیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ 13 جولائی 1995 سے 13 جولائی 2020 تک 25 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ آج بھی مہذب دنیا اس کلنک کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گرد نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ سربرینیکا کا میدان جہاں قتل عام ہوا تھا وہاں اب گھاس اگتی اور پھول کھلتے ہیں، خاک سے زندگی جنم لیتی ہے، مرجھا جاتی ہے، لیکن یہاں کی سرسراتی ہواؤں میں آج بھی خون کی مہک آتی ہے۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کی مجرمانہ خاموشی کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زود پیشیمان کا پیشیمان ہونا۔ شروع کے چند سال ہنگامہ مچا، لیکن اب یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام بھولتا جا رہا ہے۔ واقعے کو 25 سال پورے ہونے پر کچھ خبریں چلی، کچھ ڈاکیومنٹری دوبارہ سے دکھائی گئی، اور بس ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔